ایک صاحب نے عرض کیا، ہوں گے کوئی عام آدمی یا جو بھی ہوں گے، ورنہ یہ بھی حضرت لکھا جاتا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے پوچھا، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا، تو کیا عرض کیا؟ عرض کیا کہ مطلب یہ کہ یعنی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی سے، جیسے مجھے لوگ حضرت کہہ دیتے ہیں، حضرت دجال کے ظہور کے وقت جو 1 سال کا 1 دن ہوگا، کیا حقیقت میں وہ 1 دن ہوگا؟ یہ بات پوچھی کہ دجال کے ظہور کے وقت، دجال آپ کو پتہ ہے دجال آئے گا قرب قیامت میں، اور قرب قیامت آ چکا ہے۔ آج ہی میں اس میں دیکھ رہا تھا تو حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ان کا کوئی پیج ہوگا، اس پہ آئی ان کی، تو وہ علامات قیامت بتا رہے ہیں، اور میں نے اس میں پڑھا تو اس میں لکھا ہے 3 years ago، یعنی 3 سال پہلے 3 سال پہلے انہوں نے کہیں بیان فرمایا ہوگا علامات قیامت، علامات بعیدہ، علامات قریبہ۔ بہرحال وہ پورا مکمل نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سنا۔ ظاہر مولانا رفیع عثمانی صاحب میرے استادوں میں شامل ہیں، تو انہوں نے یہ بات فرمایا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایک تو علامات بعیدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی گویا آپ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے اتنی قریب ہے کہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہ بس یہ جتنا فاصلہ ہے تو اس کے ملنے میں کیا دیر لگتی ہے، یعنی اتنے قریب ہے قیامت۔ 1450 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا، تو اب بھی قیامت، تو دجال آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرحال تو دجال جو ہے یہ اصل میں نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ دجل کے معنی ہے فریب، تو دجال وہی ہے جو اپنے فریب سے اور اپنے دھوکے سے اور شعبدہ بازی سے وہ اپنا کام کرے گا، اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں گے، بڑے اس کے معتقد بن جائیں گے۔ تو دجال کے ظہور کے وقت وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دجال جب آئے گا 1 سال کا 1 دن ہوگا، کیا حقیقت میں وہ 1 دن ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے کس سے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے یہ پڑھا نہیں ہے ملفوظ، میں نے تو یہیں دیکھا ہے بھی، اور میں دیکھ کے آتا بھی نہیں، مجھے کوئی طلبہ کو تھوڑی پڑھانا ہے، اساتذہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، پھر آ کے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا، اکابر کا بھی یہی تھا۔ تو میں تو یہ یہیں پہ کھولتا ہوں، یہیں پہ انتخاب کرتا ہوں۔ تو سمجھیے آپ اشکال یا جو بھی کچھ اس کا، کہ دجال کے ظہور کے وقت جو 1 سال کا 1 دن ہوگا، کیا حقیقت میں وہ 1 دن ہوگا؟ یہ سوال کیا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ 1 دن نہ ہوگا، 360 ہی دن ہوں گے، مگر وہ ابصار میں تصرف کرے گا۔ ابصار آپ جمع سمجھتے ہیں، بصر سمیع بصیر اللہ کی صفت ہے۔ بصیر کے معنی دیکھنے والا، اور بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ ابصار اس کی جمع ہے کہ ابصار میں تصرف کرے گا، اس تصرف کی وجہ سے 1 دن معلوم ہوگا، اور جہاں اس کا تصرف نہ پہنچے گا وہاں پر یہ اثر نہ ہوگا۔ یہ حضرت نے جواب دیا۔ یہ تحقیق مشہور نہیں، مگر ایک حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ یہ تحقیق جو ہے یہ کوئی ایسی مشہور نہیں ہے،
لیکن ایک حدیث سے اس کا مفہوم نکلتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ فیفتحون قسطنطینیہ فبیناہم یقتسمون الغنائم اذ صاح فیہم الشیطان ان المسیح قد خلفکم فی اہلکم۔ بہرحال میں اس کے اعراب میں مجھے تحقیق نہیں ہے، نہ میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ حدیث کے کچھ یہاں پہ وہ لکھیں، اور لکھا ہے کہ ذالک باطل فاذا جاءوا الشام خرج، رواہ مسلم کذا فی المشکات الفصل الاول من وہ جو ہے باب الملاحم۔ اچھا خیر، اب ترجمہ سنیں اگر کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہوگی، مگر اس کے غلط ہونے پر شام پہنچنے تک بھی، شام کا مطلب ملک شام پہنچنے تک بھی اس سے استدلال نہ کر سکیں گے کہ دن تو طویل ہوا ہی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مستمعین یعنی سننے والے بھی سمجھیں گے کہ اس کا تصرف عام نہ ہوگا، تو ممکن ہے کہ خروج کی خبر صحیح ہو، مگر ہم پر اس تصرف کا اثر نہ ہوا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریر فرمائی تھی۔ اب حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ تقریر فرمائی تھی۔ بہرحال یہ آپ کے نصیب سے یہ ایک ملفوظ سامنے آیا، اور اس میں جو بات پوچھنے کی تھی وہ یہی کہ صاحب یہ جو 1 سال کا 1 دن ہوگا، الف سنۃ مما تعدون، قرآن کریم میں بھی ہے 17ویں سپارے میں کہ قیامت میں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، الف سنہ۔ تو یہ ملفوظ تو ختم ہو گیا سب، لیکن حضرت نے جو بھی جواب دیا وہ میں نے سنا دیا آپ کو۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ قیامت میں ایک دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ جو اشکال ہے نا کہ جی قیامت میں اتنے اربوں کھربوں انسانوں کا حساب کیسے ہوگا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھائی حساب کتاب میں ظاہر ہے کہ وقت لگ جاتا ہے۔ آپ دفتر میں پوچھ لیں حساب کتاب تو کہیں گے جی مجھے 15 دن دیں، 10 دن دیں، میں آپ کو حساب۔ تو حساب کتاب لکھنے والے جو بھی ہیں وہ اچھا خاصا وقت لیتے ہیں، تب جا کے حساب کتاب ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ میاں اتنے بندوں کا حساب لیں گے، اور ظاہر ہے کہ حساب تو ہوگا۔ حضرت عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا او کما قال اس لیے حضور نے نہیں فرمایا، یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب، کہ دنیا جو ہے یہ جو دنیا ہے، یہ دیکھو یہ جو اسے واسکٹ کہتے ہو، ہم لوگ اسے بنڈی کہتے ہیں، کوئی صدری کہتا ہے، اور یہ کپڑے، یہ گھڑی، یہ میری دنیا ہے، تمہاری دنیا یہ ہے، ظاہری دنیا۔ یوں تو پتہ نہیں اندر کتنی دنیا ہے تمہارے اندر موجود ہوں گی۔ تو یہ تمہاری ظاہری دنیا ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس ہیں جوتے ہیں، اور تمہارے پاس قلم ہے، یہ تو دنیا اسی کا نام ہے، ساز و سامان ہے، دنیا اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی سامان ہے، چیز وہ ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ مال و اسباب نہیں ہے دنیا کی حقیقت، چیز دنیا کیا ہے؟ تو کوئی کہے جی یہ ساز و سامان دنیا، انہوں نے کہا نہیں، ساز و سامان دنیا تو ہوتا ہی ہے دنیا کی چیز، لیکن اصل دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ ظاہر ہے کہ اسی کا نام دنیا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں لگ گیا اس کا نام دین ہے۔ دین اور دنیا دو ہی چینل چل رہے ہیں اس وقت کائنات میں۔ تو چیز دنیا از خود غافل بدن، نہ قماشو نقرؤ، اور بس کچھ اور بھی ہے اس میں بھول جاتا ہوں میں، نہ قماشو نقرؤ فرزند و زن، تو نہ یہ جو تم مطلب یہ کہ جو کما رہے ہو کھا رہے ہو یہ، اور چاندی اور سونا اور بیٹے، میرے اتنے بیٹے ہیں، لوگ جو ہیں اتراتے پھرتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں۔ اور عورت، پاکستانی تو بس مرد یہی کہتا ہے ایک ہی عورت ہے، میں عرب میں کہتے ہیں تم لوگ تو مسکین ہو، ایک عورت ہے تمہارے پاس، 4 ہونی چاہیے۔ تو بھئی ریال بھیج دو، یہاں بھی سب کر لیں گے، مولوی تو بیٹھے اسی کے لیے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا نام بیوی بچوں کا نہیں ہے، نام ہے بیوی میں لگ گئے دنیا، آخرت کو بھلا دیا، بچوں میں لگ گئے تو آخرت، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے میری آپ کی، الدنیا حلالھا حساب، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو آپ نے حلال اور جائز طریقے پہ دنیا حاصل کی ہے، کمائی ہے یا حاصل کی ہے، جو بھی، فرمایا کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا، حساب سے نہیں کوئی بچے گا۔ بھائی پروگرام یہ ختم ہوتا ہے تو مولانا حاضری لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ حاضری تو لیتے ہیں، حساب تو نہیں لیتے کہ بتاؤ بھائی یہ تم نے یہ بنڈی کہاں سے پہنی، یہ تمہارے سر پہ رومال کہاں سے ہے، یہ تو نہیں پوچھ۔ میرا خیال ہے کہ 10 منٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں صرف حاضری لینے میں، 15 بھی لگ جاتے ہوں گے۔ تو حاضری لینے میں یہ اتنے سے جو بیٹھے ہیں 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، اور حساب لینے پہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بھی جائے گا تمہارا، کہ جی وہ تو حساب لینے بیٹھ گئے ہم سے۔ تو بات یہ ہے کہ حساب ہوگا آخرت میں، حساب اور کتاب آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ تم نے کمایا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں، مولویوں سے بھی کہہ رہے ہیں، اور مسٹروں سے بھی اور مسلمانوں سے، سب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے حلال اور جائز دنیا کمائی، اور کماتے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ تاجر حضرات جو ہوتے ہیں یہ بظاہر تو دنیا داری میں ہیں لیکن شریعت کا بہت لحاظ رکھتے ہیں، سود نہیں لیتے اور کوئی غلط کام نہیں کرتے، اپنے مال کو غلط طریقے پہ نہیں، بینکوں کا وہ نہیں لیتے، قرضہ نہیں لیتے، حالانکہ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے قرضہ لیں، لیکن وہ چونکہ قرضہ واپس ہوتا ہے سود کے ساتھ، تو بہت سے تاجر ہیں وہ نہیں لیتے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو سبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تاجروں میں بھی ایسے رکھے ہیں کہ جن کے اندر خوف خدا ہے، تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب کچھ ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں۔ تبلیغی جماعت جو ان سے جڑ جائے گا، بہرحال اس میں حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جائے گی، اور وہ خیال رکھیں گے کہ بھئی میں داڑھی بھی رکھ لیں گے، نمازی بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ نے اس طبقے سے کام لیا ہے اور ہمیں سب کو تبلیغ کے کام میں
حصہ لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ درسگاہ چھوڑ گئے اور یہاں بیٹھ گئے۔ بھائی یہاں بھی بیٹھو اور درسگاہ میں بھی جاؤ، اپنی تعلیم بھی جاری رکھو، اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھو۔ تو تبلیغ جو ہے، تبلیغ کا کوئی گھنٹہ نہیں بجتا کہ بھئی تبلیغ شروع ہو گئی جی۔ تبلیغ تو تمہاری کمر پہ اللہ میاں نے لکھ دیا، پڑھ نہیں سکتا کوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمام نبیوں اور پیغمبروں سمیت مجھے بھیجا ہے دنیا میں، وہ مقصد اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ اب میں اس مرتبہ تم سے جدا ہوں گا تو شاید اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، مطلب یہ کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں یہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور محرم، صفر، ربیع الاول 2 مہینے 12 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں، یا 20 دن اور لگا لو ذی الحجہ کے، 2.5 مہینے 3 مہینے کر لو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے جانا ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ جس مقصد کے لیے نبی اور پیغمبر آتے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی، فرما گئے ہیں ہادی۔ یہ لکھا ہے نمائش کی مسجد پہ ختم نبوت والوں کی۔ تو حضور نے فرما دیا کہ کوئی نبی اور پیغمبر اب نہیں آئیں گے، اور جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، پرلے درجے کا، جیسے کہ ہیں اس زمانے میں۔ تو یہ فرمانے میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ جو کام نبیوں سے اللہ نے لیا اور مجھ سے لیا، اب میری امت سے یہ کام لیں گے، امت کے ایک ایک فرد سے، ایک ایک فرد، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، کوئی زبان ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی حلیہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب امت اجابت میں شامل ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کام نہیں رکے گا، دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا رہے گا، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا سب کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے، ہم اس میں گویا لگتے نہیں اس کام میں۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ مدرسے کا فارم بھر دیں کہ جی میں داخلہ لے رہا ہوں، اور کلاس سے غائب ہو جائیں۔ ابھی کئی لڑکوں کی رپورٹ وہاں آئی ہے کہ درسگاہ سے غائب ہیں، درسگاہ میں موجود نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رجسٹر اپنا فارم جمع کرا کے مدرسے سے غائب ہو جائے تو کیا اس کو امتحان میں بٹھایا جائے گا؟ کہیں بھی نہیں بٹھایا جائے گا۔ ہم تو خیر اتنے معیاری مدرسے والے نہیں ہیں، جذبہ ہمارا بہت ہے، لیکن ہاں ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم ایسا ہوگا اسے، تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب مبلغ ہیں، آپ کو سب کو تبلیغ میں لگنا چاہیے، کوئی کہے یا نہ کہے۔ ہمارے پیچھے رجسٹریشن فارم لگا ہوا ہے کہ تم بھی مبلغ ہو، تم بھی مبلغ ہو، سب مبلغ ہیں۔ نہیں کر رہے تو یہ ہمارا نقص ہے، یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا کام نہیں ہے۔ کام تو یہ ظاہر ہے ہمارا سب کا ہے، اور اس کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ اس کی اعلیٰ شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا سب بیوی بچوں سے الگ ہو کے اپنا نکل گئے، اور اپنے شہر میں، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں۔ یہ اس کی اعلیٰ صورت ہے، شکل ہے۔ پھر اس سے نیچے سارے طریقے جو ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ سب تبلیغ میں شامل ہیں۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ بھی تبلیغ میں، یہ کر رہا ہے تو وہ بھی تبلیغ میں۔ اعلیٰ درجہ اگر حاصل کرنا ہے تو وہ یہی ہے۔ تو بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میری امت سے لیں گے، میرے امت کے ایک ایک فرد سے لیں گے،
اور وہ الحمدللہ وہ کام جاری ہے۔ تو آج بھی اللہ نے جو کچھ دینداری آئی ہوئی ہے وہ تبلیغی جماعت کے ذریعے مل رہی ہے، اور یہ ظاہر اخلاص اور للہیت پر یہ کام شروع ہوا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات تاجر ہم سے آگے ہوتے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مولوی ہیں، ہمارے اندر وہ دیانتداری، وہ تدین نہیں ہے جو ایک تاجر میں ہوتا ہے حلال حرام سے بچنے کا۔ تو صرف مقصد جو ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دنیا اگر حلال اور جائز بھی کمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے کمائی ہے، اور تو فرمایا کہ آخرت میں حساب تو پھر بھی دینا پڑے گا، آخرت میں حساب سے نہیں بچیں گے کہ جی میں تو حلال اور جائز کما کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق تو مزاج شناس ہیں اللہ اور رسول کے، آخرت کے، فرمایا کہ حساب تو ہوگا پھر بھی۔ اب حساب میں، اور حساب آخرت کا حساب، یہاں تو دنیا کے امتحان سے بھاگ جاتے ہیں لڑکے، مدرسوں کے لڑکے تو نہیں بھاگتے، اسکول کالجوں کے تو بھاگ جاتے ہیں ڈر کے، جس نے پڑھا ہی نہیں وہ کیا امتحان دے گا۔ تو آخرت کا جو حساب ہے وہ ایسے نہیں ہے بس جاؤ بھائی زبانی ہو گیا جی امتحان، علم یا نہ لیں حساب اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں ایک دعا پڑھتا ہوں، مسنون دعا ہے، شاید میں اس کا ترجمہ میں نے یہی سمجھا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب تو آپ لیں گے، آسان حساب لیجیے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہوگا آخرت کا حساب دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت جو چلائی، اور بڑی بے مثال، بہت دنیا اس کے گن گاتی تھی، اس کے غیر مسلم بھی اس پر جو تھے بہت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ اور اتنی ترقی اور اتنی فتوحات، تو قیصر و کسریٰ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تو عمر فاروق کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑا اچھا نظام ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے، جا کے دیکھ کے تو آؤ۔ کس نے بھیجا؟ قیصر و کسریٰ، اس زمانے کا امریکہ جس کو کہہ سکتے تھے آپ، اس زمانے میں جو امریکہ تھا وہ قیصر و کسریٰ تھے، اور اب یہ ان کا باپ بنا بیٹھا ہے جو بھی ہے امریکہ۔ تو بھائی دیکھو تو عمر فاروق کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، دیکھ کے تو بتاؤ، ہمیں تو پتہ چلے، رپورٹ لاؤ۔ یہ تاریخی بات ہے، سن لو ذہن میں، تم لوگ تو ویسے بھی ظاہر ہے، تم لوگ کیا ہم سبھی صحابہ کے جانثاروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت ہی میں ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ جاؤ دیکھو ذرا عمر فاروق نے کیا کیا ہوا ہے ایسا کام، بڑی تعریف ہو رہی ہے، بہت ذکر۔ وہ آیا، قیصر و کسریٰ کا بھیجا ہوا، ان کا نمائندہ، کسی کو کیا پتہ کہ کس کا نمائندہ ہے، مدینہ میں آیا، اور اس نے آ کے لوگوں سے، صحابہ سے باتیں کی، اور ملا، اور ان سے معاملات کیے، کسی کو قرضہ دیا، کسی سے قرضہ لیا۔ جانچنا ہے نا، پرکھنا ہے، پیسے بھی لایا تھا اپنے ساتھ، اور یہ سب کچھ کیا۔ 1 مہینہ مدینہ میں رہا ہے، اور پھر وہ یہاں سے چلا گیا حقائق سمیٹ کے کہ عمر فاروق کی جو سلطنت اور آپ کے جو دور خلافت ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ تو وہ رپورٹ لے گیا بنا کے، اس نے کہا جی میں آ گیا ہوں، دربار منعقد کریں۔ قیصر و کسریٰ نے سب کو بٹھا لیا کہ آؤ بھائی بیٹھو، عمر فاروق کی رپورٹ آئی ہے آج، کیا کر رہے ہیں وہ، کیوں ان کا اتنا چرچا ہے۔ تو وہ آیا، اور آ کے اس نے بھرے مجمع میں بڑے بڑے، یعنی یوں سمجھ لو جیسے اس زمانے میں وفاقی کابینہ بیٹھتی ہے، یہ تو خیر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سارے کے سارے، یہ کیا اور ان سے پہلے کیا،
یہ تو انڈے کے چھلکے کی طرح ہیں، ہوا تیز چلے تو اڑ کے بھاگ جائیں۔ لیکن قیصر و کسریٰ کا ایک مقام تھا دنیاوی اعتبار۔ اب وہ عمر فاروق کی رپورٹ دے رہا ہے، سنیں آپ، بھرے مجمع میں، ہاں جی چلو بھائی رپورٹ دو بھائی۔ اب وہ کھڑے ہوئے، کہتا ہے جی میں گیا اور میں نے جا کے عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا، ان کے امور سلطنت دیکھے، وہاں کے لوگوں سے میں ملا، تو میں تو ایک رپورٹ دیتا ہوں بڑی مختصراً، 2 لفظی، کہ مسلم قوم وہ ہے کہ لا یخدع ولا یخدع۔ واہ، ان کا رپورٹ ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے 1 مہینے تک جا کے پرکھا لوگوں کو، تو مسلمان کا مجھے یہ نقشہ نظر آیا کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، کسی نے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ مدینے میں یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، ابھی تو دیکھیں گے کب بنے گی، پالش والیش ہو کے سامنے آئے گی۔ یہ مدینے کی یہ تھی ریاست۔ وہ امریکہ کا بھیجا ہوا قیصر و کسریٰ کا کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ دیتے نہیں۔ اچھا، اور یخدعو، لا یخدعو، دھوکہ دیتے نہیں، ولا یخدعو، اور صاحب ایک بات اور سنیے، مسلمان وہ ہے کہ جو کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ بھائی دھوکہ دیتا نہیں اور دھوکہ کھاتا نہیں۔ وہ جو تھا وہ قیصر و کسریٰ جو تھا وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا بڑے دربار میں، اور کھڑا ہو کے اس نے زور سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو، اگر یہی رنگ ہے مسلمانوں کا کہ لا یخدع ولا یخدع، تو بس سمجھ لینا اس قوم کی دیانت کامل درجے کی ہے، اور یہ کہ اس کی فراست بھی کامل درجے کی ہے۔ جس قوم کے اندر دیانت اور اس کی فراست، فہم و فراست اگر اتنی اعلیٰ درجے کی ہو، تو تم سب کان کھول کے سن لو کہ ان قریب یہ قوم حاکم ہوگی اور تم ان کے غلام ہوگے۔ یہ 2 صفتیں جس میں پیدا ہو گئیں، یہ دیکھو یہ آ کے سنا رہا ہے، لا یخدع ولا یخدع۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام، کہ مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا تھا اور کھاتا بھی نہیں تھا۔ دھوکہ کھانا جو ہے اس کا نام کوئی ولایت نہیں ہے کہ جی اللہ والے تھے جی دھوکہ کھا گئے، اللہ والے دھوکہ کھاتے ہیں؟ یہ تو کوئی شیطان والا ہوگا جو دھوکہ کھا گیا، مومن تو دھوکہ کھاتا ہی نہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تھی، فرمایا کہ الدنیا حلالها حساب، دنیا جائز بھی کمائی ہے تب بھی حساب تو ہوگا، اور حساب آخرت کا۔ اسی لیے حضور نے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، اور فرمایا کہ وہ حرامها عقاب، اور اگر حرام اور ناجائز طریقے پہ وہ دنیا کمائی ہے، دنیا کا سامان، دنیا کی چیزیں، گاڑی، بنگلہ، اور بس وفاق المدارس کو چھوڑ کے دوسرے سلسلوں میں جڑ جاؤ تو پیسے بھی ملتے ہیں اور بنگلے بھی ملتے ہیں اور ساری رہائشیں بھی اور ٹکٹ جہاز کے بھی ملتے ہیں، چونکہ وفاق المدارس بیچارہ غریب علماء کا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ انہیں فنڈنگ ہوتی ہوگی۔ میں ہوتی ہوگی کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ بھائی ظاہر ہے جمہور علماء سے کٹ کے چلو گے تو کوئی بھی تمہیں پسند نہیں کرے گا۔ جمہور کی ایک طاقت ہوتی ہے، جمہور علماء، جمہور فقہا، تو اسی کا نام تو جمہور ہے کہ بھئی میجورٹی اور اکثریت کس طرف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حرامها عقاب، اگر تم نے حرام اور ناجائز طریقے پہ یہ کام کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں وہاں پہ ادھر برطانیہ میں، انگلینڈ میں، برمنگم میں،
وہاں سب ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ برمنگھم انگلینڈ میں اور بھی جگہ ہیں، وہاں پہ مسلمان بھی موجود ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں۔ سننے کی بات ہے تو برمنگھم میں انگلینڈ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صاحب یہ جو بینکوں سے سود کی رقم ملتی ہے ہم یہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں بھائی وہ سود کی رقم ہے، وہ مت لو۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں ہوتا یہ ہے، اگر آپ سود کی رقم نہیں لیں گے تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی یہ رقم۔ یہ انہوں نے گویا ایک اس کی توجیہ کی ہے، جو بھی یعنی مطلب ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں انہیں پتہ بیچاروں کو نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ جی اگر یہ سود کی رقم ہم نے نہ لی جو ہمیں مل رہی ہے، بھائی انگلینڈ میں برطانیہ میں کیا بلا سودی نظام تھوڑی ہے؟ ابھی تو پاکستان میں بھی بلا سودی نظام جو ہے ختم نہیں ہوا اور وہی سودی چل رہا ہے۔ ایک دو ہیں بینک جنہوں نے کھڑکیاں کھول لی جنت کی کہ صاحب یہ جو ہے یہ اسلامک ونڈو، اور وہ بھی نہیں پتہ۔ وہ ایران میں آیا تھا انقلاب تو اس زمانے میں شراب تو شراب ہی تھی، اس پہ لکھ دیا اسلامی شراب، یعنی اگر یہ شراب پہ اسلامی لکھ دو تو یہ جائز ہے۔ یہ امریکہ یہ ایران میں جو انقلاب آیا تھا تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں مندر پہ جا کے لکھ دیں اسلام تو کیا وہ مسجد بن جائے گا؟ چرچ پہ لکھ دیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سود، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ دراصل آپ کو پتہ نہیں ہے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ ہم اگر نہیں لیں گے تو یہ وہاں استعمال، اور لے لیں گے تو بہرحال پھر بھی ہمارے حضرات نے، مفتیوں نے، ہمارے علماء دیوبند نے اس پر کہا کہ نہیں یہ نہ لیں، اور بہرحال اگر کوئی لے تو بھائی وہ کسی کو دے دے، خیرات کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بعض مسلک والے یہیں پاکستان کے مسلک والے کہیں اکاڑے سے پہنچے ہوئے ہیں، کہیں شیخو پورہ سے اور کہیں مانسیرہ سے، اور وہ لے رہے ہیں، اور وہ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ بھائی ہاں جی لے لو۔ اسی لیے دیوبندی وہاں بھی بیچارہ فقیر ہے، وہ سود کی رقم وہاں کے دوسرے مسلک والے لے لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو آپ کو یہ مطلب ہے کہ اب آپ حرام اور حلال کو بھی چھوڑ دیں کہ جی مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، مسلمانوں کی حفاظت آج بھی اللہ میاں ہی فرما رہے ہیں، ہم اور آپ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضرات علماء دیوبند وہ سود کی رقم نہیں لیتے جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں بھی ملتی ہے، آسٹریلیا وغیرہ میں، لیکن دوسرے مسلک کے لوگ لے لیتے ہیں۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آ رہی ہے، لکڑ عدم پتھر عدم سب کچھ لے آؤ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کے کام کریں گے۔ تو میں نام نہیں لے رہا ہوں مسلکوں کا، لیکن یہ کہ علماء دیوبند الحمدللہ اس میں پاک صاف ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک فرد پاک صاف ہے، پتہ نہیں کس کا کیا انداز ہو، کیا ہو۔ کوئی تعویذ گنڈوں کے ذریعے جھگی میں رہتے تھے، آج بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ان کے، تعویذوں کے ذریعے پیسہ بنا لیا، اور کسی نے جوش خطابت اور قوت خطابت سے پیسہ بنا لیا، اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اور کسی نے کسی ذریعے سے، اور کسی نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں حلال ہے تو بھی حساب ہوگا، چلو جی حساب دو پہ۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ اگر جیب خالی ہے، نہ آپ کے پستول ہے، نہ چاقو ہے، نہ کچھ ہے، نہ بلیڈ ہے، تو جب آپ گزریں گے وہ کہے گا بھئی تلاشی دو، لے لے بھئی، کچھ بھی نہیں نکلا، اچھا بھئی جاؤ۔ کوئی کہے جی میری تو جیب خالی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پھر بھی میری تلاشی لی۔ بھئی قانون ہی یہی ہے، تلاشی تو لیں گے سب کی۔
اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نکل آئے گا کوئی نہ کوئی ہتھیار، وہ پکڑے جائیں گے، تو اب کوئی انہیں چیلنج، تو آخرت میں بھی حساب سب کا ہوگا، سب گزریں گے حساب سے، کوئی بچا ہوا نہیں ہوگا کہ جی میں تو غوث اعظم کا آدمی ہوں، وہ کہیں گے حضور کی بھی اولاد میں سے ہو، تمہارا بھی حساب ہوگا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی سے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میری لخت جگر، میری چہیتی بیٹی، اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو اپنے عمل اور اپنے ایمان اور عمل سے کوشش کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی، کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں ایمان اور عمل کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ تو نبی کی بیٹی ہیں، یہ پیران پیر کے ماننے والے ہیں، یہ فلانے، کچھ بھی نہیں، یہ نسبتیں ساری یہیں رہ جائیں گی۔ حرام اور ناجائز کام کر کے کوئی پہنچے گا، خدا نہ کرے، تو حساب سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے عقاب، یہاں تو پھر جوتے لگیں گے اور سزا ملے گی۔ بہرحال یہ باتیں میں نے بیان کر دیں، وقت اوپر ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے اور حساب سے بھی محفوظ فرما دے۔ ہمارا اگر حساب ہو تو آسان بھی ہو اور جلدی ہو جائے تاکہ ہم وہاں سے چلے جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ناجائز حرام کمانے سے محفوظ فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالی، دجال کی آمد ہے، یقیناً کہیں بیٹھا ہوگا کسی وی آئی پی روم میں، کبھی بھی آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دجال کے مکر اور فریب سے ہمیں سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین جو بیچاری بہت جلدی پیچھے چل پڑتی ہیں نورانی چہرے دیکھ کے اور تسبیحیں اور یہ سب کچھ دیکھ کے، اے اللہ ہماری خواتین کو بھی بچا لے، ان کو بھی صحیح دین سے ان کو وابستہ کر دے، اور جو صحیح سلسلے ہیں ان سے وابستہ کر۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔